بتایا بھی اور کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی کہ یوم عاشورہ کے دن سے جو چیزیں ریلیٹ ہیں وہ کیا ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ قادری صاحبہ نے، مذہبی اسکالر ہیں، اور 7 محرم سے اور 10 محرم تک کی وہ کیفیت، وہ محبت، وہ شجاعت، وہ بہادری، تپتی ہوئی ریت پر اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی اور شہادت حسین کا وہ منظر. میں چاہوں گی کہ میں آپ کی زبانی جو ہے وہ سن سکوں. جی نادیہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پہلے تو نبیہ میں اس پر بات کروں گی کہ شہادت امام حسین آخر ہے کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پہلے اس کے فلسفہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تاریخ انسانی کی 2 بڑی قربانیاں پوری تاریخ میں منفرد مقام اور نہایت عظمت و اہمیت کی حامل ہیں. ایک امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی، اور دوسری نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی. دونوں قربانیوں کا پس منظر غیبی اشارہ اور ایک خواب تھا. دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک عظیم قربانی وجود میں آئی. حضرت ابراہیم کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحج کو پوری ہوئی اور سیدنا حسین علیہ السلام کا خواب 10 محرم 61 ہجری کو تعبیر ہوا. دونوں خوابوں کی تعبیر قربانی تھی. 10 ذی الحج کو مینا میں یہ خواب اپنے ظاہر میں رونما ہوا اور 10 محرم کو سرزمین کربلا پر اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوا. یوں باپ نے جس طرح طرز قربانی کا آغاز کیا تھا، تسلیم و رضا اور صبر و وفا کے پیکر فرزند نے پوری طاق بانیوں کے ساتھ اس عظیم سنت کو مکمل کیا. اس طرح اسماعیل سے جس سنت کی ابتدا ہوئی تھی، سیدنا حسین علیہ السلام پر اس کی انتہا ہوئی. سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حسین کی قربانی میں یہی جذبہ عشق و محبت کار فرما تھا. اسی لیے یہ قربانیاں آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گی. اہل جنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کربلا سیدنا ابن علی ہاشمی و مطلبی کی ذات گرامی، اسلامی تاریخ میں حق و صداقت، جرأت و شجاعت، عظمت و استقلال، ایمان و عمل، اثار، قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ مثال اور داستان ہے نبیہ جو ایک منفرد مقام اور تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہے. میرے الفاظ اجازت ہی نہیں دے سکتے کہ میں ان کا ذکر اور ان کی قربانیوں کا ذکر کر سکوں. یہ ایک اب بھی حقیقت ہے کہ حق و باطل، اسلام اور کفر کی مار کا آرائی روز اول سے جاری ہے، روز آخر تک جاری بھی رہے گی. حق کی بقا، اسلام کی سربلندی اور دین کی بالادستی قدرت کا اٹل اور ابدی فیصلہ ہے. جب طاغوتی اور ابلیس قوتوں کی سرکوبی اور ان کا زوال آئینہ فطرت ہے، حق کی سربلندی اور دین کی عظمت و بقا کے لیے جد و جہد اور جہاد اسوہ پیغمبری ہے اور انسانی ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سلطان جائر یعنی ظالم و جابر بادشاہ اور ان کے اوصاف کے حامل حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ. یہ تاریخ جب بھی کسی جابر کا ذکر کرے گی تو اس میں یزید لائن کا ذکر آئے گا. بالکل بالکل. کوئی بھی جابر اگر کوئی نبیہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یزید کی نسل سے چل کے آتا ہے، اسی کا پیروکار ہے، اس کی صف میں وہ کھڑا ہے. اور جو کوئی بھی یہاں پر عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، امن رکھتا ہے اور باطل کے ساتھ ٹکراتا ہے، وہ حسینی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. حسین کا یہ درس جو کربلا کے ریگزار میں انہوں نے عاشورہ کے دن میں دیا. بالکل. سب سے پہلے شب عاشورہ آتی ہے، اس میں
آپ کا کیا عمل ہے. یہ وہ قربانی ہے نبیہا کہ جس کا خود قرآن ذکر کرتا ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. جب بنو امیہ کی 1000 سالہ حکومت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے وہ بھرا، یعنی بوجھ آیا آپ کے دل پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرا محبوب پریشان ہوا ہے بنو امیہ کی حکومت سے 1 سال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت اتار دی، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہا محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم یقیناً اس رات کو رمضان کی 27ویں شب جو ہے اس میں جاگتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، تسبیح و تکریم ادا کرتے ہیں. نبیہ ایک نقطہ یہاں سمجھانے لگی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بوجھ آتا ہے کہ بنو امیہ کی 1000 سالہ حکومت سن کر، تو ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ مبارکہ اتارتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو چکی تو جب ہم نے اعداد و شمار کیے تو وہ جو شب عاشوراء کی رات تھی، جو دن آنے سے پہلے رات تھی، اس رات میں جو امام حسین اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ہر لمحہ رات لمبی قلیل جو رات ہے، اور اس رات میں اپنی جان کو قلیل قربانی کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور سجدہ ریز رہتے ہیں مالک کہ چھوٹا سے چند لمحے رہ گئے ہیں، زندگی اب میری کم ہے، صغیر ہے میری زندگی، تو اسی میں میں تیری عبادت کر لیتا ہوں. تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ آیا مبارکہ اتار کر کہہ دیا کہ آپ کو ہم نے وہ رات عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے اعلیٰ رات ہے، برتر رات ہے. تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں شب عاشوراء کی وہ رات ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ سے محبت بھی جتلا رہے ہیں. ایسا ہی پیاسی ننھی سکینہ جس کی عمر مبارک 9 سال ہے اسے دلاسا دے رہے ہیں. سیدہ زینب کے بھائی ہیں، اس سے پہلے علی اکبر اپنے ہاتھوں پر لٹا دیا ہے، اور محمد کو ہاتھوں پہ لٹا دیا ہے. محمد بن قاسم جو حسن علیہ السلام کی آخری نشانی ہے نبیہا، ان کو بھی لٹا چکے ہیں. اس کے بعد اپنے بھائی عباس علمدار کو جو قمر بنی ہاشم ہے، جو ابو الفضل ہے، جو سکائے سکینہ ہے، وہ عباس کہ جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. یہاں ایک فکرہ کہنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ پوری کائنات ہے، اس میں چاند چمکتا ہے، اس کو ہم قمر کہتے ہیں. اہل بیت بھی پوری کائنات ہے، اس میں چمکنے والے چاند کو عباس کہتے ہیں. تو حضرت عباس کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیاسے 3 دن سے پانی بند ہے. حضرت امام حسین کو اپنی اولاد کو دینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، سرو سامان نہیں ہے. سیدہ زینب ابھی اپنے بچے حیات ہیں، 9 محمد 9 11 11 10 سال کی عمریں مبارک ہیں آپ کی. آپ اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی میں نے نانا جان سے اور بابا جان سے اور امی جان سے کہتے سنا ہے جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہاں پہ اس صحرا میں بیابان میں ان خیموں کپڑوں کے علاوہ نہ تو کھانے کی چیز ہے، نہ پیاس ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایسا کریں میرے اولو محمد کا صدقہ اپنے اوپر سے دے دیں. یہ الفاظ بیہا سیدہ زینب بھی ادا کر سکتی تھی کہ میرے بیٹوں کو اپنے اوپر سے وہ جان کہ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ نفسی محمد حسین مصطفیٰ کا نفس ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، اس سے قربان کرنے کے لیے سیدہ زینب اپنے بیٹے عطا کر دیتے ہیں. مورخ لکھتا ہے، تاریخ کربلا میں وہ لکھتا ہے کہ سیدہ زینب جب وہ یزید لائن کے دربار سے جب اس قافلے کو واپس مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں تو لوگ پکڑ کے اونو محمد کے سر اقدس سر انور کو سیدہ زینب کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹوں کے سر ہیں،
آپ ہر بار منہ موڑ لیتی ہیں، پھر کبھی ادھر کو منہ موڑتی ہیں، پھر دکھائے جاتے ہیں آپ منہ موڑ لیتی ہیں. آپ کے یہ تاریخ ساز جملے نبیہ تاریخ سنہری حروف میں بھی لکھے جائیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ کہتی ہیں آل محمد جنہیں صدقہ کرتے پھر ان کو اپنا حق نہیں سمجھتے. قربان جاؤں وہ قربانیوں کی مثال. بھائی قربان ہو رہا ہے بہن سے، بہن اپنی اولاد کو کر رہی ہے قربان اپنے بھائی سے. اس لیے حسین سے ہر کوئی قربان ہونا چاہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے حسین سے محبت کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اور قرآن خود سورہ شورا آیت نمبر 23 میں کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کو کہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کی مودت رکھنا. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ قرابت دار، حضور بتائیے صحابہ اکرام کے وہ قرابت دار کون ہے؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قرابت دار میرا علی ہے، میری فاطمہ ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے. یہاں حضور علیہ السلام کے قرابت دار جسے وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کو کہا جاتا ہے بدعات منی مدغات منی، فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح بستی ہے. تو اسی روح کے ٹکڑے پر وہ ظلم کیے گئے. تاریخ کتنے بھی بڑے ظلم اور بربریت کے واقعات بیان کرتی رہے، جو کربلا کے ریزگار میں کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کے شہزادے کے سامنے ظالم آئے، ان جیسا ظالم نبی ہے اس پوری کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں وہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق و باطل اور اقدار کی، لوگ کہتے ہیں اقدار کی جنگ تھی، میں کہتی ہوں اقدار کی نہیں، وہ حق و باطل کی جنگ تھی. اقدار کی جنگ تو یہ تھی نا کہ کبھی تو آ گیا تو کبھی وہ. حق تو تیرا ہے ہی نہیں تھا. کہاں تو شرابی، کہاں تو زانی، کہاں تو بندر نچوانے والا، کہاں تو گھوڑے دوڑانے والا، کہاں تو مدینہ منورہ کی پاکیزہ جگہ اس کو حلال کر دیتا ہے. تیرے جیسا بدبخت وہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے. میں سمجھتی ہوں تاریخ میں ایسی بربریت، ظلم، جابریت اور اس طرح کا جابر سلطان جس نے جو ہے نہیں تھا خود ساختہ تھا، اس نے وہ داستان رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کے شہزادے حسین کا نام نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ کوئی حشر تک مٹا سکے گا. حسین بالکل. بہت شکریہ نادیہ صاحبہ آپ کا. آپ نے تو وہ سما باندھ دیا اور آپ نے تو مجھے شاید کربلا کے اس واقعے کی یاد دلا کر اور میرے ناظرین کو ہمیں تو شاید وہاں تک وہ چیز